الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، 6 دن میں پھر قرار پکڑا عرش پر، یغشی اللیل النہار، اوڑھاتا ہے رات پر دن، یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم، کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، اور پیدا کیے سورج اور چاند اور تارے، مسخرات بامرہ، تابعدار اپنے حکم کے، الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا، تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہاں کا۔ پچھلے درس کے اندر جہنمیوں کا تذکرہ ہوا کہ اہل اعراف کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو جنتیوں سے التجا کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ آج کوئی ہماری سفارش کر لے تاکہ ہم اس دن سے بچ جائیں، یا ہمیں پیچھے دنیا کے اندر لوٹایا جائے، ہم نیک اعمال کریں۔ تو یہ سارا واقعہ ان کی یہ مکالمہ اللہ نے بیان کیا۔ آج کے درس کے اندر اللہ نے ابتدائے کائنات کا ذکر کیا، پہلے انجام کا ذکر تھا، آج ابتدا کا ذکر ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اسی طرح انسان کی تخلیق کی۔ انسان کی تخلیق ہے، ابتدا ہے، پھر انسان کا انجام ہے، یا تو اچھا انجام ہوگا یا پھر برا انجام ہوگا۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن کے اندر پیدا کیا۔ تو یہاں یہ مغالطہ نہ ہو کہ 6 دن ہمارے دنوں کے اعتبار سے ہوں گے، 24 گھنٹوں کے اعتبار سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے دن یہاں ذکر کیے تو یہ تو دن تھے ہی نہیں، یہ دن تو سورج اور چاند کی گردش سے ہوتے ہیں، سورج اور چاند گردش کرتے ہیں تو یہ دن اور رات آتے ہیں۔ تو کائنات سے پہلے تو چاند سورج نہیں تھے، تو ان دنوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو دن یہاں ذکر کیے، یہ حقیقت میں مقدار بیان کرنا ہے کہ 6 ادوار، 6 وقفوں کے اندر اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اب ایک وقفہ کتنا بڑا تھا، تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، وہ دن جس کی مقدار 1000 برس کی ہوگی، ایک دن 1000 برس کے، یعنی 1000 برس کے 6 وقفے تھے۔ ان 6 وقفوں کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے تو امر کن سے 1 سیکنڈ سے بھی پہلے زمین آسمان پیدا کر لیتے، پھر اتنا لمبا عرصہ کیوں؟ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے قدرت، کہ اللہ قادر مطلق ہے، جس چیز کا ارادہ کرے وہ ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کی صفت ہے صفت حکمت، کہ ان کے اندر اللہ کی صفت حکمت کار فرما ہوتی ہے، کہ اللہ کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ یہ اس طویل عرصے کے اندر پیدا ہو۔
وگرنہ اللہ چاہتے تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ تو یہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی مدت کے اندر زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہتے تھے کہ ہر کام کے اندر برداشت اور صبر کا دامن تھامے رکھو، جلدی نہ کرو کسی کام کے اندر۔ کیوں؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التعودۃ من الرحمن، کہ انسان کا کسی کام کے اندر سوچ و بچار کر کے اس کام کو شروع کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور جلدی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کو جلدی پسند نہیں ہے۔ انسانوں کو یہ بتلانا تھا کہ ہر کام کے اندر اس کام کی تحقیق کریں، اس کی تہ تک جائیں، پھر کام کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ آج ہمارے اندر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے شیطان والی صفت زیادہ ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، آج کل کا واقعہ ہے کہ دو سندھ کے اندرونی سندھ کے کوئی نوجوان تھے، ان کو شک کی بنا پر لوگوں نے ڈنڈوں سے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا۔ انسان کی بات، جانور نہیں، انسان کو پتھروں اور ڈنڈوں سے مارا ہے، حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ غلط تھی، اہل علاقہ غلطی پر تھے۔ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر منتقل کی جا رہی ہے؟ ہمارے اندر برداشت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ برا نہ منانا، ہماری سیاست اس کے اندر سب سے بڑا دخل انداز ہے کہ ہر پارٹی کا لیڈر وہ اپنے کارکنوں کو جوشیلا بنانا چاہتا ہے، ان کو ایسا تیار کرتا ہے کہ ایک بات پہ یہ مرنے کو تیار ہو جائے، چاہے وہ بات غلط ہے یا صحیح ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر، ملک کے اندر مرتب ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی واقعہ ایک ہوا تھا، کوئی باہر ملک کا، سری لنکا غالباً وہاں کا باشندہ تھا، اس کو مار مار کے قتل کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ حالانکہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ بات کی تحقیق کرو، اگر تحقیق ہو جائے، اس کا گناہ ثابت ہو جائے، وہ مجرم ہو جائے، تو اسے عدالت کے حوالے کرو، اسے قاضی کے حوالے کرو۔ ہمیں کوئی اختیار تو نہیں ہے کہ ہم جب چاہے کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیں، کسی کی موت کا فیصلہ کر دیں۔ تو یہ ہمارے اندر عدم برداشت جو اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ اسلام کے اندر پسندیدہ برداشت کو کیا گیا ہے، صبر کو کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی یہ حکمت تھی کہ اللہ رب العزت نے اتنے وقفے کے اندر زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ مستوی ہوئے عرش پر۔ اللہ کس طرح استوا، عرش پر کس طرح استوا کرتے ہیں، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اس کا جو ائمہ اربعہ ہیں، فقہائے کرام ہیں، ان تمام کا مسلک یہ ہے کہ استوا معلوم، اللہ کا استوا ہونا معلوم ہے، والکیف مجہول او معقول، کہ اس کی کیفیت کیا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور فرمایا والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا کہ اللہ استوا اور مستوی ہیں یہ واجب ہے، اس کا ایمان لانا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ نہ صحابہ سے منقول ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ تو اس چیز کے بارے میں سوال کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے مروی نہ ہو تو یہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ رب العزت مستوی علی العرش ہے، یہ ضروری ہے۔
باقی اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا یغشی اللیل النہار، اللہ دن کو رات کو ڈھانپ دیتے ہیں دن پر۔ فرمایا طلبہ حثیثا، ہر ایک دوسرے کو طلب کرتا ہے، تیزی سے دوڑ لگا کر رات دن کی یہ دوڑ چل رہی ہے۔ دن کبھی آتا ہے پھر رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگا رہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت تامہ ہے۔ اللہ نے کس طرح نظام بنایا ہے۔ یہاں انسان اگر ایک مشین بنا لے، بڑی قوی مشین ہے، طاقتور ہے، لیکن وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اسے بھی سروس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں، اتنے سال گزر گئے، یہ نظام ویسے کا ویسا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا والشمس والقمر، اور اللہ نے سورج کو اور چاند کو پیدا کیا، والنجوم، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ستاروں کو پیدا کیا۔ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، چاند، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ 7 سیارے تو جس کا ہمارے ہاں ذکر ہوتا ہے نظام شمسی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں۔ بعض ہمیں نظر نہیں آتے، بعض غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی نظر آتے ہیں، لیکن جو 7 بڑے سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، یہ سیارے جو ہیں ان کے اندر دیکھیں کوئی خرابی نہیں آتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے جس نظام کے تحت انہیں بنایا ہے، اسی نظام کے تحت انہی برجوں کے اندر یہ گردش کرتے رہتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے 12 برجوں کے اندر یہ سیارے گردش کرتے ہیں۔ تو ان سیارات کے اندر بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا سورج گرہن، چاند گرہن، تو اس وجہ سے یہ سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس نظام کو بنایا ہے، اسی طرح ہم قادر ہیں تمہیں دوبارہ اٹھانے پر، تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں، مرنے کے بعد کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، جیسے بعض لوگ یہ عقیدہ رکھے پھرے ہیں اور دنیا کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قادر ہیں اس پر، اور فرمایا کہ مسخرات بامری، یہ اس لیے خراب نہیں ہوتے، ان کو زنگ نہیں لگتا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور اللہ جب حکم کرے گا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نظام چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ حکم کرے گا اذا الشمس کوورت، اس دن سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گی، ساری دنیا درہم برہم ہو جائے گی، اور پھر اللہ رب العزت دوبارہ نیا جہاں بنائیں گے، اور پھر حساب و کتاب محشر کا میدان لگے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ فرماتے اس دن اس زمین کے علاوہ ہم دوسری زمین کو لائیں گے، دوسری زمین کو پیدا کریں گے، تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ دوسرے نظام کو لائیں گے جسے حضیرت القدس کہتے ہیں، اور پھر یہ سارے حساب و کتاب اور سارے مراحل طے ہوں گے۔ تو فرمایا مسخرات بامری الا لہ الخلق والامر، سن لو پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، خالق بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ یہ انسان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہیے۔ آج اس چیز کو نکالنے کی بڑی کوشش ہے۔ انگریزوں کے زمانے کے اندر علماء کرام جو بڑی عمر کے تھے، جسے مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن کے دور میں دیکھا، انگریزوں کا جب دور تھا تو کوئی اعلان آتا، حکم آتا، تو اعلان کرنے والے آپ نے دیکھا ہوں گے پرانے زمانے کے اندر ڈھول بجاتے، تو وہ اعلان کرتا کہ مخلوق اللہ کی، حکم انگریز کا۔ اعلان کیا کرتے؟ مخلوق اللہ کی، حکم انگریز کا۔ آج بھی وہی محنت کی جا رہی ہے،
مخلوق تو ہم اللہ کی ہیں، ایمان بھی قبول کیا، اسلام بھی قبول کیا، لیکن حکم وہ یورپ کا مانتے ہیں، حکم امریکہ کا مانتے ہیں کہ جو وہ ہمیں طریقہ دے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر قولاً ہم نہیں بھی کہیں تو ہماری فطرت اور ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہماری سوچ وہی سوچ بنا دی گئی۔ اللہ کے احکامات کی ہمارے اندر تعظیم نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر کوئی گورا کوئی ایسا فیشن لے کر آئے، کوئی سوچ لے کر آئے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو سنا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے قرآن کو نہیں سنا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سنا، اس وجہ سے ان کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو بٹھائیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی عظمت کو بٹھائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، خالق اور مالک کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، تبارک اللہ رب العالمین، فرمایا بڑی برکت والی ذات ہے جو تمام جہانوں کی پالنے والی ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو۔ اللہ رب العزت انسان کی تربیت اور نشو نما کرتے ہیں، اس کا کھانا پینا ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کے بچپن سے لے کر بڑھاپا ہے، یہ ساری چیزوں کے اللہ نے مراحل طے کیے ہیں اور فرشتے ان کاموں پر مقرر کر دیے ہیں کہ یہ انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ اللہ رب العزت کا ذاتی نام وہ اللہ ہے، باقی جتنے نام ہیں صفاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے اندر بھی لکھے ہوتے ہیں 99 نام، بعض روایات کے اندر 5000 کے قریب نام آتے ہیں جو تورات، انجیل اور بقیہ صحائف کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ کا یہ جو رب ہے، ربوبیت کی صفت، یہ زیادہ تر واضح ہے اور انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے زیادہ تر اسی صفت کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان کا اپنا اثر ہے۔ آپ میں سے کافی ایسے نوجوان ہوں گے جن کی شادی نہیں ہوئی اور اکثر آتے ہیں وظیفہ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب وظیفہ بتاؤ شادی ہو جائے۔ پہلی بات، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، وظیفہ تب کارآمد ہوتا ہے جب اس کے اندر کچھ چیزوں کی رعایت کی جائے۔ وظیفہ آپ دیکھتے ہیں ایک مولوی صاحب بتا رہے کہ بھئی یہ وظیفہ میں نے کیا اور ایسے ایسے واقعات ہوئے، آپ 10 سالوں سے پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب جو پڑھ رہے تھے، جو شیخ صاحب پڑھ رہے تھے، ان کا تقوی اتنا تھا، وہ پرہیزگار تھے۔ تو صرف وظیفہ پڑھنے سے کام نہیں بنتا، وظیفے کے اندر شرط ہے کہ آپ دھیان اور یقین کے ساتھ وظیفہ پڑھیں اور پھر اپنے فرائض کو، واجبات کو، سنت اور مستحبات کو پورا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وظیفے کی رٹ لگ رہی ہے، نماز کوئی نہیں، سنتیں کوئی نہیں، تو کوشش کر کے جو سنتیں، جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور آخری کام یہ کریں حرام سے بچیں۔ حرام ہوگا تو پھر وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا، آپ جتنا ہی پڑھ لیں۔ حرام کام جتنے بھی ہیں، حرام کھانا صرف نہیں ہے بلکہ حرام دیکھنا بھی ہے، حرام بولنا بھی ہے، حرام چلنا بھی ہے، تو جتنے حرام کام ہیں ان سے بچیں۔ تو وظیفہ یہ ہے، مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ جو غیر شادی شدہ ہیں، رشتوں کی ضرورت ہے، وہ بچے اور بچیاں یہ وظیفہ پڑھیں کہ یا رحیم، یا کریم اور یا لطیف۔ یہ 3 صفاتی نام ہیں، یا رحیم، یا کریم، یا لطیف۔ ان کی تعداد اپنے نام اور اپنے والدہ کی نام کی تعداد۔ اب یا رحیم ہے، یا کے اندر 2 لفظ ہیں، یا الف، رحیم کے اندر 4 لفظ ہیں، را، ہا، یا، میم۔ تو یہ 3 نام ہیں، ان کی تعداد، اپنا نام ہے، اس نام کے الفاظ کی تعداد، پھر والدہ کا نام ہے، ان کے نام کے الفاظ کی تعداد، جتنی بنتی ہے
اتنی مرتبہ روزانہ پڑھیں، 41 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ دروازے کھول دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر روزی کی تنگی ہے تو یہی یا رحیم یا کریم یا رزاق، آگے یا رزاق کر دے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بہترین ذریعے سے روزی عطا فرمائیں گے۔ تو ہم وظیفہ کریں، وظیفوں کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تعویذ اور ان کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ایک مولوی صاحب کو کسی نے کہا کہ بھائی تعویذ کے اندر کیا رکھا ہے، آپ یوں لکھ کے دیتے ہو بس گلے میں باندھ دو۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، 2-3 گالیاں لکھی، اس کو دے دی۔ اب وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ کہیے کیا آپ نے لکھا ہے؟ کہا میں نے صرف لکھا تو ہے۔ جب میرے لکھنے سے تیرے جسم کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے تو جو اللہ کا کلام ہے اس کے لکھنے سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اور ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے وظیفہ کرے انشاءاللہ۔ باقی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ وظیفہ پڑھیں تو آپ کو بھی وہی چیز مل جائے۔ بعض مرتبہ مصلحت ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں خیر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت آپ کو جنت کے اندر حوریں دیں گے۔ ہاں حافظ صاحب، جنت کے اندر پھر حوریں ملیں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔